بات کر لیتے ہیں کہ حج ہے کیا چیز۔ حج جو ہے وہ دین اسلام کا پانچواں رکن ہے جو کہ استطاعت کے بعد جو ہے نا انسان کے اوپر فرض ہو۔ تو دیکھیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ حج کی جو ہے وہ 3 ٹائپس ہیں۔ آپ جو ہے نیت جو ہے وہ میقات سے جا کر کریں، 8 ذیل آ جاتی ہے۔ حج کے ارکان جو ہے نا وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں، ان کو مطلب پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے خرم زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں خرم زاہد بیہائنڈ دا سینس۔ تو آج ہم کوئی پوڈ کاسٹ وغیرہ نہیں کرے، آج ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر جو ہے نا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور وہ ہے حج۔ کیونکہ حج ابھی چل رہا ہے اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ آنے والی ہے، تو اس کے بارے میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ جو تھوڑی بہت انفارمیشن مجھے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ حج ہے کیا چیز۔ حج جو ہے وہ دین اسلام کا پانچواں رکن ہے جو کہ استطاعت کے بعد جو ہے نا انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اور یہ فرض ہوتا ہے، مینز یہ فرض ہے لیکن استطاعت کے بعد۔ اب اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ استطاعت کب ہوتی ہے انسان کی حج کرنے کی۔ تو اس کے اندر اس طریقے سے ہے کہ جو ایک بالغ ہے، مطلب بالغ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے اوپر حج جب فرض ہوتا ہے جب اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ 40 دن کا جو ہے نا اپنا حج پہ جانے کا سفر کا خرچہ اٹھا سکے، اور اپنے گھر کو جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا جو 40 دن کا خرچہ ہے وہ اٹھا سکے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو حج فرض جب ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے نا اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی، اور حج جو ہے وہ جلد سے جلد ادا کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کس وقت جو ہے وہ موت آ جائے۔ کچھ لوگ جو ہے نا ون اور دی ریزن ادر کی وجہ سے ہے اس کو ڈیلے کرتے ہیں کہ جی کر لیں گے، تو دیکھیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو خیال یہ کرنا چاہیے کہ جب حج فرض ہو جائے تو جلد سے جلد اس کو ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب بات ہو گئی استطاعت کی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں حج کے ٹائپس کی، کہ حج کی کتنی ٹائپس ہیں۔ حج کی جو ہے وہ 3 ٹائپس ہیں۔ حج کی ٹائپس کون کون سی ہو گئی؟ سب سے پہلی ہے حج قران، پھر دوسری ہے حج افراد، تیسری ہے حج تمتع۔ مطلب ترتیب وائز تھوڑی سی آؤٹ ہوگی، لیکن 3 ٹائپس یہی ہیں کہ بھائی حج کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ جا کر گوگل بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ ڈیٹیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ 3 حج جو ہیں یہ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں مسائل کا کام جو ہے نا وہ میرا نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے مسئلے بتانا۔ تو میں اس کو جسٹ بہت پریسائزلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حج افراد کیا چیز ہے، حج قران کیا چیز ہے، حج تمتع کیا چیز ہے۔ حج افراد ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو وہاں کے مقامی ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ حج افراد ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی احرام سے کرتے ہیں، مطلب ایک احرام انہوں نے پہنا، نیت کی اور حج کرنے چلے گئے۔ دوسرا حج جو ہوتا ہے نا وہ حج قران ہے۔ حج قران وہ چیز ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ مکہ سے دور رہتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ 2 احرام کے ساتھ جو ہے نا وہ حج کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ ہیں۔ اور حج تمتع وہ چیز ہے، یہ بھی 2 احرام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلے اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حج کیا جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس کے اندر 2 احرام ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی حج کی 3 ٹائپس۔ حج کے اندر جو ہے وہ نیت بہت ضروری ہے، اور نیت جو ہے آپ اگر حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے مقام سے جا رہے ہیں، تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے نا وہ جب جہاز پر بیٹھ جائیں اور یا میقات پہ پہنچ کے جو ہے وہ نیت کر لیں، کیونکہ گھر سے جو ہے وہ احرام پہن کے نکلا جاتا ہے، اور نفل بھی پڑھی جاتی ہیں 2 رکعت، اور کرنا یہ ہوتا ہے کہ نیت جو ہے نا آپ نے میقات پہ پہنچ کر کرنی ہے، کیونکہ وہ جہاز میں اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ جی میقات کا مقام آ رہا ہے، آپ نیت کر لیں، کیونکہ جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں مطلب تو وہ 2 پہلے جا کر عمرہ پرفارم کریں گے، تو ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو جو ہے نیت، کوشش یہ کریں کہ نیت جو ہے نا آپ نے میقات کے مقام پر کرنی ہے، یہاں سے نہ کر لیں، ورنہ پھر معاملات ہوتے ہیں کہ جی فلائٹ ڈیلے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے نیت جو ہے وہ میقات سے جا کر کریں۔ اور حج کے اندر بھی اسی طریقے سے بات آ جاتی ہے، 8 ذیل آ جاتی ہے۔ حج کے ارکان جو ہے نا وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں، ان کو مطلب پرفارم کرنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے کہ جی ہم حج کے لیے نکل رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا میقات جایا جاتا ہے۔ اب میقات کی جو ہے نا ایک حدود بنائی ہوئی ہے کہ بھائی خانہ کعبہ سے اتنی دور جو ہے نا میقات کا یہ پوائنٹ ہے، اب وہاں سے جا کر نیت کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجد عائشہ اور 2-3 اور مساجد بھی وہاں بنی ہوئی ہیں، تو وہاں جا کر جو ہے احرام پہنا جاتا ہے۔ احرام کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمرے کے لیے بھی پہنا جاتا ہے اور حج کے لیے بھی پہنا جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی خاص مطلب چیزیں نہیں ہیں، اس کے اندر بس جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں، وہ یہی ہیں کہ دیکھیں یہ 2 چادریں ہوتی ہیں، مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر مردوں کا اور عورتوں کی 2 کامن چیزیں اس طریقے سے ہیں کہ وہ کھا پی سب کچھ سکتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی قید نہیں ہے۔
اس کے اندر جو ہے وہ سینٹ نہیں لگا سکتے, ناخون نہیں کاٹ سکتے, اور اپنے بال جو ہے نا وہ نہیں کٹوا سکتے. یہ 3-4 چیزیں جو مین امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو بتا دوں. پہن لیا, حج کی نیت ہو گئی, ساری چیزیں ہو گئیں. اب نیت کر لی میقات پہ جا کے, اس کے بعد جو ہے نا وہاں سے نکل کر طواف کیا جاتا ہے. مطلب میں آپ کو حج کی بات بتا رہا ہوں. تو وہاں سے نکل کے جو ہے وہ طواف کیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ منی کی طرف جایا جاتا ہے. وہاں پر جو نماز ہوتی ہے ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور اگلے دن صبح کی فجر. اچھا, جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ 2-2 رکعت ہو جاتی ہیں, اور کوئی نوافل نماز یا سنت نماز اس میں پھر نہیں ہوتی. عشاء کی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے, وہ پڑھنی ہوتی ہے. تو 3 رکعت جو وتر ہوتی ہے. یہ 8 ذی الحجہ کی بات ہو گئی ہے. اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب صبح ہو جاتی ہے منی کے اندر ہی, مطلب رات گزاری اور صبح جو ہے وہ فجر کی نماز ہو گئی, فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے نا وہاں سے 9 ذی الحجہ کی صبح ہے, وہاں سے نکلا جاتا ہے عرفات کے میدان کے لیے. وہاں کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کی جو نماز ہے وہ جو ہے نا وہ ساتھ ملا کر پڑھنی ہوتی ہیں, اور وہاں پر جو ہے نا وہ مسجد نمرہ کے اندر سے خطبہ دیا جاتا ہے, جس کی بہت بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں, بہت زیادہ, مطلب جن لوگوں پہ جہنم واجب ہو گئی ہوتی ہے ان کو نا اس سے بری کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور خطبہ جو ہے وہ غور سے سننا چاہیے. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, اگر خطبہ ہمارے سامنے چل رہا ہے تو ہم خطبہ سنیں, اور اس کے اندر جو ہے نا ہمیں اس میں دعا بھی کرنی چاہیے, سارے معاملات کرنے چاہیے, کیونکہ یہ بہت بہت اس کی فضیلت ہے. کیونکہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے اور اس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ظہر عصر کی نماز جو ہے نا مطلب کمبائن کر کے پڑھ لی. اس کے بعد جو ہے نا حجاج کرام عرفات کے میدان سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ جو ہے مطلب کھلے آسمان کے نیچے جو ہے نا حاجیوں نے جو ہے وہ رات گزارنی ہوتی ہے, اور وہاں پر جو ہے پلینز ہیں, پہاڑ ہیں, اس طریقے کا معاملہ. وہاں پر جو ہے نا مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے نا وہ کمبائن پڑھی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی عبادت نہیں فرمایا کرتے تھے, بس یہ 2 نمازیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آرام فرمایا کرتے تھے. کیونکہ نیکسٹ ڈے جو صبح آنے والا ہے 10 ذی الحجہ کا, وہ بہت زیادہ ہیکٹک دن ہے, مطلب بہت زیادہ آپ کے اوپر بوجھ پڑتا ہے, کیونکہ آپ 2-3 دن سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں اور سفر میں ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ بن جائے. ذی الحجہ کا دن ہے وہ کہلاتا ہے یوم النحر, اور یہ بہت ہی بڑا دن ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا حجاج کرام مطلب مزدلفہ سے جو ہے فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے نا وہ نکلتے ہیں رمی کرنے کے لیے. رمی وہ عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے اللہ پاک کے سامنے لے کر آ رہے تھے, تو شیطان ان کو بھڑکا رہا تھا. تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جی آپ اس کو جو یہ کنکر ہے یہ اٹھا کر ماریں. وہ 7 تھے تو 7 کنکر ماریں, آپ اس سے زیادہ بھی ماریں, 7, 21 اور 49 یہ ترتیب ہے. غالباً آپ چیک کر لیجیے گا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو, تو یہ ترتیب ہوتی ہے کہ آپ اتنے کنکر جو ہے وہ مار سکتے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بتایا, اور پھر جو ہے انہوں نے وہ کنکر مارے. تو ایگزیکٹلی وہ پوائنٹس جو ہیں وہاں پر یہ حج کے ارکان کے اندر یہ رکن شامل ہے کہ جی کنکر مارنے ہوتے ہیں. تو فجر کی نماز پڑھ کے نکلے, وہاں گئے. اب وہاں پر جو ہے نا ان 3 پلرز ہوتے ہیں, یہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے. تو وہاں پر جا کر حجاج کرام جو ہے وہ کنکر مارتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر قربانی کرتے ہیں. قربانی کرنے کے بعد جو ہے نا حلق کروا لیتے ہیں. حلق مطلب یعنی کہ سر پہ سے بال منڈوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حج جو ہے نا اس طریقے سے مین چیزیں کمپلیٹ ہو گئی. اب رہ گیا ہے طواف الوداع. طواف الوداع کرتے ہیں حاجی, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کا جو حج ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. میں آپ کو پھر دوبارہ یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں میں مسائل کے اندر نہیں جا رہا, یہ علماء کا کام ہے. اس کے اندر اور بہت باریکیاں ہیں. جو حجاج کرام حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی کو مطلب پوری انفارمیشن چاہیے, تو پھر وہ علماء سے رابطہ کریں, ان کے پاس جائیں اور ان سے سیکھیں. یہ جسٹ ایک انفارمیشن مطلب پریسائزلی میں نے آپ کو بتا دی کہ جی حج کمپلیٹ ہو گیا. اب کوشش یہ کرنی چاہیے, دیکھیں میسج پہ آ جاتے ہیں. اب حاجی آ گئے, اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دیکھیں ان حجاج کرام جو حج کر کے آ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ بھائی جب آپ آ رہے ہیں, آپ حج کر کے آ گئے, اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا موقع دیا, اپنے سامنے حج کروانے کا یہ موقع دے دیا, آپ کا ایک فریضہ ادا ہو گیا, بہت امپورٹنٹ چیز ادا ہو گئی. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ وہاں سے آئے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں. کوشش یہ کریں کہ داڑھی کی سنت کو جو ہے نا آپ مضبوطی سے پکڑ لیں, مطلب داڑھی اپنے چہرے پر سجا لیں. مردوں کی بات ہو رہی ہے, خواتین کی بات یہ ہے کہ وہ شرعی پردے کی طرف آ جائیں. اور جو گناہ پہلے کرتے ہوئے جا رہے تھے مرد اور عورت دونوں, مطلب جو گناہ ان سے پہلے نادانی میں جان بوجھ کر جس طریقے سے بھی ہو رہے تھے, تو وہ حج کر کے آئیں تو اللہ پاک نے جو ان کو تمام گناہ جو ہے نا وہ معاف فرما دیے ہیں. اور اس دفعہ جو ہے وہ تو حج اکبر ہو رہا ہے, تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. حج اکبر تو جمعے کے دن کے حج کو کہتے ہیں, کہ جو جمعے کے دن جو ہے نا وہ 9
9 ذی الحج آ جائے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو خیر حاجی جب واپس آ گئے تو انہیں اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی چینج لانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مطلب حج کر کے اور پھر ان چیزوں پہ لگ گئے۔ دیکھیں میں کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، دیکھیں اللہ پاک چاہیں تو معاف کر دیں، مطلب وہ دوبارہ گناہ کریں، اللہ مجھے سب سے پہلے معاف کریں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اور جو حجاج کرام سے مطلب ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر یہ ویڈیو حج کے دوران دیکھ رہے ہیں اور آپ وہاں مکہ یا مدینہ کے اندر موجود ہیں تو آپ جو ہے نا ہمارے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، تمام پاکستانیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ حج کا موقع دے دے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ملک پاکستان کے لیے دعا کریں کہ دیکھیں ہمارا ملک اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے، معاشی بحران سے گزر رہا ہے، حالات معاملات بہت زیادہ مطلب تنگ ہیں۔ تو دعا یہ کریں کہ بھائی ہمارے ملک کی اللہ پاک خیر فرمائے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور جو دشمن پہلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک جو ہے نا ان سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ میسج کنوے ہو گیا ہوگا۔ اور پھر اینڈ میں ایک چیز دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ دیکھیں میں کوئی عالم یا مفتی نہیں ہوں، آپ کو اگر مطلب ڈیٹیل میں اس کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے تو آپ پلیز جو ہے نا وہ علماء کرام کے پاس جائیں۔ دیکھیں بہت اچھی بات ہے، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کے پاس جایا کیجئے، ان کی محافل میں بیٹھا کیجئے، ان سے چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ پوچھا کیجئے۔ تو اس میں یہ بھی میسج کنوے ہو گیا کہ جی علماء کے پاس جانا چاہیے اور ان کی قدر جو ہے نا ہمیں کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں میں انسان ہوں اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اس کو پیش کرنے کے اندر تو میں اللہ سے اس کی معافی مانگتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی اس کی معافی مانگتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو پلیز مجھے اس پہ معاف کر دیجیے گا۔ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کوئی ایسی بات مجھ سے ہو گئی ہو کہ جو کسی کو ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔